لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دینی ایمانی بزرگوں، جمعہ کا دن ایک بہت بڑا بابرکت دن ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو 5 وقت کی نماز نصیب فرمائی اور اگلی امتوں کو صرف 2 وقت کی نماز عطا فرمائی تھی. ان میں ایک فجر کی 2 رکعت تھی، عصر کی 2 رکعت تھی. اس امت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز عطا فرمائی. نمبر 2، اگلی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اذان کا سلسلہ عطا نہیں فرمایا تھا. اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ یعنی ہم کو اذان عطا فرمائی. نمبر 3، وہ لوگ نماز پڑھتے تھے، نماز میں تسبیح کرتے تھے. ان کی جو کتابیں ہوا کرتی تھی اگلی امتوں کی، اس کی تلاوت نہیں ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ اگلے نبیوں میں سے کسی بھی نبی کو آسمان پر بلا کر نہیں دیا، نماز جیسی بابرکت چیز کا. اللہ نے اس امت کو یہ تحفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلا کر یہ تحفہ عطا فرمایا. اور 50 وقت کی نماز جو پہلے فرض ہوئی تھی، اس کے بعد اس کو 5 وقت کی کر دی گئی. اور 5 وقت کی نماز میں وہ برکت عطا فرمائی کہ اللہ کے نبی نے آخری وقت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ میں نے اللہ کے نبی کی جب وفات ہو رہی تھی، روح قبض ہو رہی تھی، تو آپ کے شفتین یعنی آپ کے دونوں ہونٹ وہ ہل رہے تھے. جب میں نے کان لگا کر سنا تو اللہ کے نبی یہ فرما رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نماز. یعنی آخری کلمات اللہ کے نبی کے نماز کے تھے اور آپ نے نماز کی تاکید فرمائی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کی اہمیت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بیان فرمائی اور کتنی فضیلت ہے. خیر، یہ تو ساری نمازوں کی بات ہوئی، 5 نمازوں کی بات ہوئی. آج ہم بات کریں گے صرف اور صرف فجر کی نماز کے سلسلے میں کہ فجر کی نماز کا جو وقت ہے، یعنی نمازوں کے جو اوقات ہے. فجر کا وقت اللہ تعالیٰ نے صبح سویرے نیند میں سے اٹھتے ہی رکھا ہے. ظہر کا وقت، عصر کا وقت. تو یہ جو ٹائمنگ اللہ نے رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ٹائمنگ کو چینج نہیں کر سکتا تھا. اللہ تعالیٰ چاہتا تو فجر کا وقت 7 بجے 7:30 8 بجے کر سکتا تھا. ظہر کا وقت اس کو بھی تھوڑا ایک ٹائمنگ آگے، بھائی کھانا پینا کھا کے فارغ ہو جائے اس کے بعد ظہر رکھے. عصر کا وقت الگ کہ اتنا ہنگامی وقت، آپ سٹیوں میں چلے جاؤ کہ عصر کا وقت بزنس کا ٹائم ہے اور اسی وقت سب سے زیادہ کسٹمر ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو عصر کا وقت تھوڑا آگے پیچھے کر دیتا. یہی وقت کیوں متعین کیے گئے، اس میں کیا فوائد ہے، کیا ثمرات ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نمازیں اپنے اپنے وقت پر متعین کی گئی ہے، مقرر کی گئی ہے کہ یہ وقت پہ یہ نماز ہے. اب یہی وقت پہ یہ نماز کیوں رکھی ہے؟ اگر یہ ہم حکمت اللہ تعالیٰ کی ہم سمجھیں گے تو ہمیں اس میں بہت سارے فائدے نظر آئیں گے. یہ بات سمجھنے سے پہلے ہم 18ویں صدی، یعنی ابھی ہم چل رہے ہیں 21ویں صدی چل رہی ہے 21، 18ویں صدی میں چلے جائیں گے 18 میں. تو اس وقت یہ سائنس ایجاد ہوئی تھی اور پوری دنیا کے اندر سائنس کا ایک یہ تھا، ایک کریز تھا کہ سائنس جو بات کہتی ہے وہ حرف آخر ہوتی ہے. چنانچہ سائنس نے اس وقت اس بات کو کہا کہ دنیا مینوئل نہیں ہے، یہ دنیا آٹومیٹک ہے. یعنی دنیا کو چلانے والا کوئی انسان نہیں ہے، کوئی اللہ کا کوئی بھگوان ایشور کوئی چیز نہیں ہے. یہ دنیا آٹومیٹک سسٹم ہے، چل رہی ہے. 30 ارب خرب سال سے چل رہی ہے، یہ چلتی رہے گی. یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں، مسلمان اپنے تصورات سے اپنے قرآن کی روشنی میں کہہ رہے ہیں کہ ایک دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا کو بنانے والا کریٹر کوئی نہ کوئی ہے، یہ تمام کی تمام باتیں لغو ہے، بیکار ہے، بکواس ہے.
یہ 18ویں صدی جب آئی تو ان لوگوں نے یہ دلائل دینا شروع کیے اور دنیا کا ایک بہت بڑا طبقہ اس میں بہ گیا، یہاں تک کہ بڑے بڑے عرب فلسفی لوگ جامعہ ازہر مصر یونیورسٹی کے وہاں سے فتوے آنے لگے کہ بھائی یہ بات ان کی سائنس سے جو ریسرچ ہے وہ صحیح ہے۔ اور بڑے بڑے شیخ طنطاوی جن کو بولتے ہیں وہاں کا جو سب سے بڑا مفتی ہوتا ہے، اس نے وہاں تک فتوے دے دیے کہ دنیا مینیول نہیں ہے، دنیا آٹومیٹکلی ہے، دنیا چلتی رہے گی، ایک انسان مرے گا دوسرا آئے گا، ایک جانور مرے گا دوسرا مرے گا، سورج چاند کا والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ آیت انہوں نے دیکھی ہی نہیں، بس یہ لوگ سمجھ رہے ہیں دنیا چل رہی ہے، دنیا چلتی رہے گی۔ اس کے بعد سائنس کا 18ویں صدی ختم ہوئی، 19ویں صدی آئی اور سائنس نے اور ترقی کی، دنیا کے اندر بڑی بڑی ایجاد کی جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور اب چل رہی ہے 20ویں صدی۔ اب 20ویں صدی میں سائنس کہاں تک پہنچا؟ تو قرآن کریم جو کتاب ہے، قرآن کریم کے اندر تقریباً 6666 آیت ہم کہتے ہیں کہ اتنی آیتیں ہیں، ان میں سے 1000 آیت، کمپلیٹلی 1000 آیت، جس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، جس کو سائنس نے سینس کہیں گے، یعنی اشارہ کیا ہے، بتلایا ہے کہ ادھر آپ جائیں گے تو یہ راستہ ملے گا، اور آج اس کے اوپر مستقل کتابیں آ چکی ہے، اور ان لوگ سائنٹسٹوں نے اس پر کتابیں لکھ چکے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر 1000 آیتیں ہیں کہ جس کی روشنی میں ہم دنیا کو آگے کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ 350 آیت تقریباً حلال حرام کی ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنی آیتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے جنت جہنم کو بیان کیا ہے یا اپنی توحید کو بیان کیا ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر 4 قسم کے مضمون ہیں۔ نمبر 1، اللہ نے اپنی توحید کو، اپنے ایک ہونے کو بیان کیا، اور ہر جگہ اللہ اس کو بیان فرماتا رہا، قرآن کے سچ ہونے کے بارے میں اور اپنی سچائی کے بارے میں۔ نمبر 2، جنت اور جہنم برحق ہے، قبر کا معاملہ برحق ہے، پرصراط برحق ہے، یہ تمام کے تمام چیزوں کو اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا، اور 1000 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اللہ نے کیا کیا راز چھپائے ہوئے ہیں اس کو بیان کیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ جو لوہا ہے، آئرن ہے، یہ آئرن کہاں سے آتا ہے؟ کیا زمین سے کوئی کمپنی بناتی ہے؟ آئرن کی بڑی بڑی مائلز ہے کہ گوا کے اندر مائلز سے آئرن کے مائلز، وہاں زمین سے آئرن نکلتا ہے۔ آئرن آتا کہاں سے؟ ارے آئرن کی صفت یہ ہے کہ اگر اس کو زمین میں ڈال دیا جائے تو اس کے اوپر زنگ چڑھ جاتا ہے، زمین اس کو کھا جاتی ہے۔ آتا کہاں سے؟ امریکن سائنٹسٹ کہتا ہے کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، جب ہم نے آیت پڑھی کہ ہم نے آسمان سے لوہے کو نازل کیا ہے، لوہے کو اتارا ہے، تب ہم نے اس پر ریسرچ کرنا شروع کیا، اور ہم نے بارش کے پانی کو کیچ کیا اور دیکھا کہ بارش کے پانی کے اندر آئرن ہوتا ہے، جب زمین اس کو چوستی ہے تو اندر آئرن بنتا ہے، اور اس کے بعد وہ آئرن کو ہم زمین سے نکالتے ہیں اور یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ تمام کی تمام ایسے آیت ہے۔ جیسے زمین کے بارے میں ابھی ایک آدمی نے کہا، جو ہندو بن گیا وسیم رضوی، جس نے کہا کہ قرآن جھوٹ بولتا ہے کہ زمین گول ہے۔ 18ویں صدی کے اندر بھی سائنس نے کہا تھا کہ زمین گول ہے، 19ویں صدی میں سائنس نے کہا زمین گول ہے، اور اس وقت سائنس کہہ رہی ہے کہ زمین کا اوپر کا اور نیچے کا حصہ گول نہیں ہے، سائڈ کا حصہ گول ہے، اوپر نیچے سے چپٹی ہے، اس لیے انسان ٹھہرے ہوئے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن جھوٹ کہہ رہا ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہوتی تو سچ بولتے، اور قرآن کو چیلنج کیا ہے۔ جیسے آج بہت سارے چیلنج ہمارے سامنے، ایک انسان ابھی پیدا ہوا ہے سچ والا کے نام سے ہمارے ہندوستان کے اندر، اور جس کو کون فنڈنگ کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، جو پوری محنت اس پر لگا رہے ہیں کہ مسلمانوں کی آنے والے جو نیو نسل، نیو جنریشن ہے، ان کے ذہن کے اندر ان کو مسلمان، اس کو یہ نہیں کرنا ہے کہ اسلام چھوڑ دو، ان کو یہ نہیں کہنا ہے، ان کو یہ کرنا ہے کہ ان کے ذہن کے اندر اسلام کے بارے میں اتنے شک و شبہات پیدا کر دو کہ وہ خود کہے کہ بھائی قرآن یہ اللہ کی کتاب ہے ہی نہیں۔ وہ سچ والا جو ہے، جس کا نام نیرج ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کے 800ویں صدی، یعنی آج 14ویں صدی، 14 سال اللہ کے نبی کو ہو گئے، کہ 800 صدی کے بعد ایک قرآن کریم کو تم لوگوں نے اس طریقے سے مکمل کیا ہے۔ اس سے پہلے دنیا کے اندر کسی بھی میوزیم میں اور دنیا میں کسی بھی کنٹری کے اندر قرآن 800 سال پہلے کا موجود نہیں ہے، چاہے وہ تاشکن ہو، تاجکستان ہو یا استنبول ہو، کوئی بھی دنیا کی کنٹری ہے جو پرانے سب سے اولڈ میوزیم ہے، ان میوزیم میں جتنے قرآن کے نسخے رکھے گئے ہیں، یہ قرآن کے نسخے اگر 800 سال پہلے کے ملائے جائیں گے تو ادھر کا جو پرانا نسخہ ہے وہ اور ادھر کا قرآن کریم کی آیتیں میچ نہیں ہو رہی ہے۔
اور 800 سال بعد کی جو قرآن کریم ہے جس کو ہم یہ پرنٹڈ دیکھ رہے ہیں، یہ قرآن کریم میچ ہو رہا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ کی کتاب ہوتی تو 800 سال پہلے بھی میچ ہونا تھا، اور اگر اللہ کی کتاب ہوتی تو 800 سال بعد کیوں میچ ہو رہا ہے؟ اب یہ سوال بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں جا رہا ہے، بڑی بڑی کالجوں میں جا رہا ہے، اور 2022 کا جو ان کا ورژن آنے والا ہے، اسکول کا سیلیبس جو آنے والا ہے، اس کے اندر یہ سارے سیلیبس انہوں نے ڈال دیے ہیں، سارے لیسن ڈال دیے ہیں کہ مسلمان کا بچہ ہو یا غیر مسلم کا، جب ان کو پڑھے گا اس کے دل میں شک پیدا ہو جائے گا کہ بالکل سائنٹیفک بات صحیح ہے کہ قرآن کریم غلط ہے۔ اب یہ بات جو ہے یہ لوگ اس پر محنت ایک انسان نہیں کر رہا ہے، اس کے پیچھے پوری یہودی لابی، پوری عیسائی لابی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہنود، یہ لوگ کے پورا اپنی حکومت سے لے کر، اپنے مال و دولت سے لے کر، اپنے رتبے سے لے کر ہر چیز اس کے پیچھے لگا دی ہے کہ دنیا کے اندر اسلام کو غلط ثابت کر کے دکھانا ہے۔ یہ ان کی پوری محنت ہے، اور وہ لوگ صاف کہتے ہیں جو مسلمان نماز پڑھتے ہیں ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، زکات دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، اور یہ عبادت جو کر رہے ہیں ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، اور یہ مسلمان آج نہیں تو کل ختم ہو جائیں گے۔ ہم ان نیو جنریشن کے دل و دماغ کے اندر وہ شکوک شبہات پیدا کریں گے، وہ شک پیدا کریں گے، وہ خود مسجد میں جانا چھوڑ دے گی، وہ خود قرآن کریم کو اٹھانا چھوڑ دے گی، وہ خود اللہ کو ایک ماننا چھوڑ دے گی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تصور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاکیزہ ہستی ہے، تو یہ تصور کو ہم نکال لیں گے۔ اس کے بارے میں کیا سوال قائم کیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی ہے اور سچے پیغمبر ہے تو 9 سال کی بچی سے کیوں نکاح کیا؟ 9 سال کی بچی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس جبرائیل آئے اور آ کر اپنی ہتھیلی کے اندر بتایا کہ آپ کو اس بچے نکاح کرنا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، یہ بات میں اور آپ جو ایمان والے ہیں وہ مانیں گے، دنیا یہ بات نہیں مانے گی۔ دنیا کے سامنے پروف ہونا چاہیے، آپ کے پاس اس لائن کا علم ہونا چاہیے کہ آپ دنیا کیا بتلائیں گے۔ صرف آپ اپنے مجمع کے اندر نماز روزے کی بات کریں گے، اپنا مجمع جی ہاں کر کے نکل جائے گا، دنیا نہیں مانے گی۔ آج دنیا کو کل کا رپورٹ ہے، آج ایک عورت کہہ رہی ہے کہ ہندوستان میں سب سے جاہل قوم مسلمان ہے، اور بالکل اس نے ثابت کر کے دکھایا ہے، کیونکہ ہم نے ایجوکیشن کو 2 پارٹ میں تقسیم کیا، ایک دینی ایجوکیشن، ایک دنیا ایجوکیشن، اور ہمارے مدرسوں سے دونوں الگ ہو گئے۔ ایک دینی ایجوکیشن میں 10 سال مولانا بنانے کے لیے 10 سال لگتے ہیں، 10 سال کے اندر ایک سبجیکٹ بھی مدرسے کے اندر وہ نہیں ہے کہ جس کو لے کر مارکیٹ میں آ کر کسی سے مقابلہ کر سکے، ایک سبجیکٹ بھی نہیں ہے۔ قرآن کریم کا حافظ بنانا الحمدللہ بہت بڑی بات ہے، قبر کے اندر قرآن اس کا بچاؤ کرے گا، آخرت کے اندر اس کے ماں باپ کو سر کا تاج پہنا جائے گا، لیکن اس دنیا کی زمینی حقائق کے اوپر اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اسلام کی حفاظت کرنا اور اسلام کے اوپر ہونے والے حملے کو روکنا، یہ سب سے بڑی سعادت ہے۔ ایک زمانے کا جہاد وہ تھا کہ ہاتھ میں تلواریں لے کر میدان میں نکلتے تھے، اس زمانے کا جہاد یہ ہے جس کو غزول فکری کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر اس زمانے کے اندر مسلمان اسلام سے ہٹانا بہت مشکل تھا، اس زمانے میں اسلام کو ہٹانا بہت آسان ہو چکا ہے۔ بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے ماں عائشہ کی میں نے مثال دی کہ ایک انسان کی عمر 40 سال پلس ہو چکی ہے، 40 سال کا آدمی کو ایک 9 سال کی بچی انکل کہہ کر پکارتی ہے، جب وہ انکل کہہ کر پکارتی ہے تو وہ محمد نے شادی کیسے کی؟ اور سائنٹیفک ریزن کے اعتبار سے بھی ہم دیکھیں تو ایک 9 سال کی بچی ایک اتنے بڑی عمر والی شادی نہیں کر سکتی ہے، وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتی ہے، اس کے جواب کیا دیں گے؟ اور یہ میں صرف آپ کو یہاں بیٹھ کر بتا رہا ہوں، آج دنیا کے جتنے نیوز پیپر ہے ایک بھی مولانا مارکیٹ کے اندر اس وقت ہندوستان میں خاص کر کے ایسا نہیں ہے، دوسری کنٹریوں میں الحمدللہ ہے، اس کنٹری میں اس وقت ایک بھی مولانا نہیں ہے چاہے 40 سال سے بخاری شریف پڑھا رہا ہے لیکن اس کا جواب دے، 50 سال سے بخاری پڑھانے والا بھی اس کا جواب نہیں دے سکتا، ہاں اپنے 2-4 چیلے چپانے کو ٹھنڈا کر سکتا ہے لیکن مارکیٹ میں ہونے والے سوال کو اس کا سوال کے جواب نہیں دے سکتا۔ تو میرے دوست بزرگوں، اس وقت اسلام کا مقابلہ جب قرآن نازل ہوا تو اس وقت قرآن کا مقابلہ شعر و شاعری سے تھا، قرآن ابدی ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس وقت قرآن نے سورہ بقرہ میں چیلنج کیا کہ اگر تمہیں قرآن میں کوئی شک ہے تو اس کے برابر ایک سورت یا ایک آیت لے کر آ جاؤ۔ تو یہ جو چیلنج ہے یہ چیلنج قیامت تک کے لیے، اس وقت کا جو مقابلہ ہے قرآن اور شعر و شاعری کا نہیں ہے، قرآن اور سائنس کا مقابلہ ہے۔ اس وقت کا جو مقابلہ ہے، اس وقت مارکیٹ کے اندر وہ علماء کی ضرورت ہے جو قرآن کریم کو سائنٹیفک ریزن کے اعتبار سے بھی سمجھے اور ان کے جواب دے۔ سائنس قرآن کے خلاف نہیں ہے،
بلکہ تحقیق کرنے والے ملحدین جو ہے قرآن کے خلاف ہے. تحقیق کرنے ریسرچ کرنے والے جو لوگ ہیں، چونکہ ان کے دلوں کے اندر اسلام کا بغض ہے، دشمنی ہے، اور ان کا مائنڈ، ان کا دماغ پہلے سے اسلام کے بارے میں بگڑا ہوا ہے، وہ ہمارے ذہن کے مطابق تحقیق کر کے نہیں دیں گے. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارے آدمی میدان میں آئے اور وہ سمجھائے اور وہ بتلائے. اس وقت قرآن کے اوپر ہونے والے اعتراض میں سے سوائے ایک عالم ہے اس وقت جو امریکہ میں ہے، جو چکاگو میں ہے، وہاں سے بیٹھ کر جتنے یہ ملحدین ہیں اور جتنے یہ بی جے پی کے ایجنٹ ہیں ان کو وہاں سے روزانہ ڈیبٹ کر کے ان کے سوال کے جواب دے رہے ہیں، ان کو ٹھنڈا کر رہے ہیں، ہار رہے ہیں، اور اس کے بعد چپکے سے بیٹھ رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں ایک عالم صرف. اور اس کے علاوہ جتنے باقی 6 یا 7 ہیں وہ عالم نہیں ہیں. اپنے ریسرچ سے قرآن کو سمجھائے، اپنے ریسرچ سے قرآن کریم کی حقانیت کو سمجھا اور وہ دنیا کے اندر ثابت کر. کوئی جرمن سے جواب دے رہا ہے، کوئی انگلینڈ سے جواب دے رہا ہے، کوئی ساؤتھ افریقہ سے جواب دے رہا ہے، لیکن دنیا وہ عالم نہیں ہے، بس اپنا ایک ریسرچ ہے. اور ریسرچ کے اعتبار سے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے. ان کے پیچھے پوری ٹیم تنظیمیں پڑی ہوئی ہے کہ ان کو دنیا سے کس طرح ختم کیا جائے. دنیا کے اندر ایک دوسرا نظام ہے، مالی نظام، جس کو ہم بینک کا نظام بولتے ہیں، کہ بینک میں ہم لا محالہ ہمیں بینک میں پیسے جمع کرانے. آپ نہیں چاہیں گے اگلے 5 سالوں کے اندر وہ نظام ہندوستان میں قائم ہوگا کہ آپ کے جیب کے اندر ایک بھی کرنسی نہیں رہے گی. آپ کے جیب کے اندر کرنسی نام کی کوئی چیز ہے، ڈیجیٹل کرنسی، کرپٹ کرنسی یا بٹ کوائن کرنسی جو دنیا کے اندر بھی متعارف کروائی جا رہی ہے، دنیا کے اندر آ رہی ہے. ہمارے جیب کے اندر کچھ نہیں ہوگا. انٹرنیٹ بند، آپ کی کرنسی بند. انٹرنیٹ چالو، آپ کے پاس پیسے. جو ہو رہا ہے. تو یہ جب یہ سوالات آئیں گے، یہ سب چیزیں آئے گی، میں دوست ان تمام چیزوں کا اسلامی روشنی کے اعتبار سے مقابلہ کرنا ہے، اس کو قیامت تک کے لیے اس کو ثابت کر کے دکھانا ہے. خیر، میرا ٹاپک یہ تھا کہ اس وقت کا جو مقابلہ ہے قرآن و سائنس کا ہے. تو ہم صرف فجر کی نماز کا وقت کا سمجھیں گے کہ فجر کی نماز کے وقت اللہ تعالیٰ چاہتے تو نماز کا وقت 7 بجے 7:30 بجے بھی رکھ سکتے، تاکہ میرے تمام بندے اٹھ جائے آرام سے، اس کے بعد مسجد میں آ جائے اور فجر کی نماز پڑھ لیں. کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کو اتنا جلدی وقت رکھنے کی کہ اتنا جلدی اٹھ جاؤ؟ اور نیند میں اور بھی ایسا نیند کا وقت ہے جب گہری نیند آتی ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے، رضائی نکالنا، وضو کرنا، مسجد میں آنا، نماز پڑھنا، کیا ضرورت تھی؟ تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو وقت کو تبدیل فرما سکتے تھے. تو اس کا سائنٹیفک ریزن کیا ہے، یعنی عقل کیا کہتی ہے، عقل ہماری کیا کہتی ہے. تو ہم دیکھیں گے تو اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں بشارت بیان فرمائی ہے. بشر المشائین، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 2 نماز میں، یعنی رات کی، عشاء کی اور جو فجر کی نماز میں اندھیرے میں چل کر آتے ہیں، اس کو میں نور تام کی بشارت دیتا ہوں. یعنی وہ نور تام کہ قیامت کے دن جب اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، جب فجر کی اور عشاء کی نماز پڑھنے والے کے آگے روشنی ہوگی. نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. اس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو فجر کی نماز پڑھنے والا ہے اللہ اس کے رزق کے اندر برکت دیتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، یا اللہ بکور کہتے ہیں، بکرن کہتے ہیں، صبح کا جب اجالا نکلنا شروع ہوتا ہے اس وقت کو بکور کہتے ہیں. فرمایا کہ اللہم بارک لی امتی فی بکورہا. تقریباً 30 یا 40 جگہ یہ روایت ثابت ہے کہ اللہ میری امت کو فجر کے وقت میں برکت نصیب فرما. 10 حدیثیں ہیں لیکن میں آپ کے سامنے صرف 2 حدیثیں بیان کرتا ہوں کہ اللہ میری امت کو فجر کے وقت میں برکتیں عطا فرما. آج ہر انسان شکایت کرتا ہے کہ مجھے صحت کا پرابلم ہے، کہ یہ بیماری وہ بیماری. نمبر 2 روزی کا پرابلم ہے. نمبر 3 سستی آتی ہے. نمبر 4 زندگی میں برکت نہیں ہے، ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے. ہر چیز کا یعنی انسان شکایتیں کرتا رہتا ہے، لیکن وہ اپنے مذہب، اپنے نبی کی روشنی میں، تعلیم کی روشنی میں کبھی اس کا حل تلاش نہیں کرتا کہ ہمیں کہاں ہماری مسٹیک ہو رہی ہے جس کی بنیاد پر ہم اس کے شکار ہیں. دنیا کا کوئی بھی ڈاکٹر جو انسان فجر کے وقت اٹھتا نہیں ہے، دنیا کا کوئی بھی ڈاکٹر اس کے ڈپریشن کا علاج نہیں کر سکتا ہے. یہ میں آج اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نبی نے تو 1400 سال پہلے کہے، لیکن آج کے فن لینڈ کے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ جو انسان طلوع فجر، جس کو ہم صبح صادق کہتے ہیں، تہجد کا وقت ختم ہونے سے لے کر سورج نکلنے کا جو وقت درمیان کا وقت ہے جس میں فجر کی نماز ہوتی ہے، اس وقت کوئی انسان، جاپان کی تحقیق یہ ہے، جو انسان اس وقت میں بیدار رہتا ہے اور 6000 قدم چہل قدمی یعنی واکنگ کرتا ہے، وہ انسان کبھی بھی مہلک بیماریوں کا شکار نہیں ہوگا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ آج کی سائنس کہہ رہی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے کہا اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے میری امت تمہارے لیے برکت کا وقت جو ہے صبح کا وقت ہے، اس وقت اٹھ جاؤ.
اگر ہم نماز کی نیت سے، دیکھو اللہ کا نظام دیکھو، اگر ہم اللہ کے نبی نماز کا وقت وہ ٹائم پہ نہیں ہوتا، 7:30 بجے فجر کا وقت ہوتا، 7 بجے ہوتا، اور اس وقت نماز کا وقت نہیں ہوتا، کوئی فرض نماز نہیں ہوتی، ایک مسلمان بھی گھر سے نکلتا نہیں، ایک مسلمان بھی گھر سے نہیں نکلتا، لیکن اس وقت ایک فرض نماز رکھی تاکہ وہ فرض کے بہانے سے اس وقت گھر سے باہر آ جائے۔ اب گھر سے باہر آئے گا، اب نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھے گا، نماز کے وقت کی برکت سے اللہ اس کو برکت عطا فرمایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ میں فجر کی نماز کے بعد سو گئی، اللہ کے نبی کا مر ربی، اللہ کے نبی کا میرے پاس سے گزر ہوا، اللہ کے نبی نے میرے پیر میں اپنے پیر سے مارا اور کہا کہ فاطمہ کیا تجھے معلوم نہیں ہے اس وقت اللہ تعالیٰ روزی کو تقسیم فرماتے ہیں اور تو سوئی ہوئی ہے، اس وقت تو روزی کو تقسیم فرماتے ہیں اور تو سوئی ہوئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ما عجت الارض من شیء کعجیجھا من ثلاثۃ، فرمایا کہ زمین 3 گناہوں کی وجہ سے کانپ جاتی ہے، 3 عمل کی وجہ سے کانپ جاتی ہے۔ نمبر 1، جب کسی بلا کسی وجہ کے کسی انسان کو قتل کر دیا جائے، جب اس کا خون زمین پر بہتا ہے تو زمین کانپ جاتی ہے۔ نمبر 2، جب انسان زنا کرتا ہے، جب اس کے بدن سے غسل کا پانی گرتا ہے، اس پانی کی وجہ سے زمین ہل جاتی ہے۔ اور نمبر 3 فرمایا جو انسان فجر کے طلوع فجر کے بعد سے لے کر طلوع شمس تک، یعنی صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے سے پہلے تک سوتا رہتا ہے، اس کی وجہ سے بھی زمین ہل جاتی ہے، اس کی وجہ سے زمین ہل جاتی ہے۔ اور ایسے کئی ساری روایت موجود ہے کہ یہ وقت تمام روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے اندر برکت رکھی ہے، روزی روٹی کا تقسیم کرنے کا ایک ٹائم رکھا ہوا ہے، اور ہم نے فجر کا نماز کا وقت اسی لیے دیا کہ اس بہانے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بیدار ہو جائے، تاکہ بیدار ہوگا فجر کے وقت تو اللہ تعالیٰ اس بہانے سے اس کی روزی روٹی کا انتظام فرما دیں گے۔ سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس یہ کہتی ہے کہ جو انسان، میں نے جاپان کے بارے میں بتلایا کہ جاپان یہ کہتا ہے کہ جو طلوع فجر سے لے کر صبح صادق سے لے کر طلوع فجر تک، یعنی سورج نکلنے تک جو انسان بیدار رہتا ہے یا 6000 قدم چلتا ہے، نمبر 1 وہ ڈپریشن کا مریض کبھی نہیں ہوگا، نمبر 2 کینسر کی بیماری اس کی اچھی ہو جائے گی، اور نمبر 3 ہارمونیم کی بیماری اس کو اچھی ہو جائے گی۔ اس وقت سورج کی روشنی جو ابھی نکلنا شروع ہوتی ہے اس میں سے ہارمونیز نکلتے ہیں، ایسی کرنیں نکلتی ہے جس کی برکت سے انسان کی اسکن کی ساری بیماریاں اچھی ہو جاتی ہے۔ یہ آج کا سائنس کہہ رہا ہے، ہمارے نبی نے 1600 سال پہلے کہا۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں، کم از کم فجر کی نماز کا اہتمام کریں۔ آج ہماری مسجد میں ہم دیکھتے ہیں، ہماری مسجد میں 150 مکان، ہمارے بستی میں 150 مکان ہیں مسجد کے اطراف میں، فجر کی نماز میں گنے 26 آدمی سے لے کر 27 آدمی تک رہتے ہیں۔ فجر کی نماز مسجد میں نہیں ہو رہی، جماعت کے ساتھ نہیں ہو رہی، برکتوں کے ساتھ نہیں ہو رہی ہے۔ اب پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی بیمار ہے، بہت ساری بیماریاں دور ہوتی ہے جو آج کی سائنس کہہ رہی ہے۔ آج آپ جاؤ کسی کرسچن محلوں کے اندر، آپ کسی یورپ کنٹری میں جاؤ جہاں اتنی ٹھنڈی ہوتی ہے، لیکن صبح کے وقت وہ واکنگ کے لیے نکل جاتے ہیں۔ ہم لوگ جہاں رہتے ہیں گوا میں، دیکھتے ہیں صبح 4 بجتے ہیں اور وہاں 99% کرسچن لوگ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ واکنگ کے لیے نکل جاتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا موقع دیا ہے کہ نماز کی نماز روزی کی مل جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صحت کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔